جہنم۔ اب اسی آیت کے تناظر میں گفتگو سنیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ ارسلنا باب ارسال سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں بھیجنا، اور قرطرہ والوں بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو، بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ مثال کے طور پہ میرے گھر والوں نے قرطرہ جلسے میں مجھے بھیجا، اس کا مطلب ہے میں پہلے سے موجود تھا تب تمہارے یہاں تقریر کرنے آیا۔ اب توجہ سے سنو، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا، مصطفیٰ ہیں کب سے؟ مصطفیٰ ہیں کب سے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ جان رحمت سے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا۔ اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو پیدا کیا، جس سے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ کب پیدا کیا؟ جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، غرب کے کائنات کا وجود بھی نہیں تھا، نہ آگ تھی، نہ پانی تھا، نہ مٹی تھی، نہ ہوا تھی، اور بشر مرکب ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تب پیدا کیا جب آگ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے۔ جو صرف بشر کی رٹ لگاتے ہیں انہیں جا کے ایک پیغام دے دو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تب پیدا کیا ہے جب آگ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے۔ معاملہ اعلیٰ حضرت نے کلیئر کر دیا، کہتے ہیں اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری کی زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکال۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری، کیا کہا؟ نور باری، اللہ کا نور حجاب میں ہے، اللہ کا نور پردے میں ہے، اور زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اے میرے عزیزوں، اب ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا چراغ سینوں میں اور روشن ہو جائے۔ اے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، چاند و سورج کے پیدا فرمانے سے پہلے، غرب کے ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو نور کو پیدا فرمایا۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلے زمین کا فرش بچھا دیتا، تب اللہ اپنے محبوب کو پیدا فرماتا، پہلے آسمان کا شامیانہ لگا دیتا، تب اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرماتا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو سنو، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے جانا چاہتا ہوں، اور مثال بڑی پیاری دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے شاعر اہل سنت بھائی شریف اختر صاحب قبلہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، حج کے لیے تشریف لے جائیں یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے ہیں سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں حج مقبول کی اور عمرہ مقبول کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام لوگ آمین کہیے، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اے میرے عزیزوں، یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، انہی میں معین بھائی گئے مبارکباد دینے کے لیے، دلشاد برکاتی صاحب آئے مبارکباد دینے کے لیے، دلشاد نوری صاحب آئے مبارکباد دینے کے لیے، آپ لوگ گئے مبارکباد دینے کے لیے، پردھان جی گئے مبارکباد دینے کے لیے،
گے۔ اب اسی میں ایک گلاب کی ٹہنی لے کر گئے، کہا شریف بھائی تم ہمارے یہاں پر آ کر کے نعت نبی سناتے تھے، تمہاری قسمت کا کوئی جواب نہیں ہے، بڑی مبارک جگہ جا رہے ہو، یہ گلاب کی ٹہنی ہم سے تحفے میں لے لیجئے۔ انہوں نے گلاب کی ٹہنی کو لیا، اپنے گھر کے آنگن میں گئے اور جانے کے بعد زمین کو کھودا اور اس میں گلاب کی ٹہنی کو لگا دیا، اس میں پانی ڈال دیا اور گھر والوں سے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد انہیں واپس آئے، پوچھا کہ وہ جو گلاب کی ٹہنی میں لگا کے گیا تھا اب اس کا کیا حال ہے؟ گھر والوں نے کہا اب وہ صرف ٹہنی نہیں ہے، اس پر خوبصورت گلاب آ گئے ہیں۔ اب یہ پہنچے، دیکھا گارڈن میں اس پر خوبصورت گلاب لگا ہوا ہے، گلاب کا پھول سونگا اور سونگنے کے بعد کہا میرا گلاب، اتنا کہنا تھا میرا گلاب۔ فوراً زمین نے کہا حضرت ابھی اتنی بڑی باتیں نہ کرو، بڑی مقدس جگہ سے آئے ہو، یہ تمہارا گلاب نہیں ہے، اگر میرا سینہ نہیں ہوتا تو یہ پودا کہاں گاڑتے، یہ پودا کہاں نصب کرتے، یہ صرف تمہارا گلاب نہیں ہے، یہ میرا بھی گلاب ہے۔ اتنے میں آسمان نے کہا اے زمین یہ صرف تیرا گلاب نہیں ہے، اگر میرا شامیانہ نہیں ہوتا تو یہ پودا کیسے پروان چڑھتا۔ اتنے میں سورج نے کہا اے زمین و آسمان یہ صرف تمہارا گلاب نہیں ہے، اگر میں نے اس پر اپنی کرنیں نہ ڈالی ہوتی تو یہ پودا کیسے پروان چڑھتا۔ اتنے میں چاند نے کہا اگر میں نے رات میں اس پر اپنی کرنیں نہ ڈالی ہوتی تو یہ پودا کیسے پروان چڑھتا۔ دیکھو گردرا والو گلاب ایک ہے، زمین الگ احساس جتا رہی ہے، آسمان الگ احساس جتا رہا ہے، چاند الگ احساس جتا رہا ہے، سورج الگ احساس جتا رہا ہے، نسیم صبح الگ احساس جتا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، چاند سورج کے پیدا فرمانے سے پہلے، رب کے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ زمین یہ نہ کہے مصطفیٰ میرا سینہ نہیں ہوتا تو آپ چلتے کس پر، آسمان یہ نہ کہے اگر میرا شامیانہ نہیں ہوتا تو کس کے سائے میں چلتے، چاند و سورج یہ نہ کہے اگر ہماری روشنی نہ ہوتی تو آپ کیسے چلتے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے